وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی محترم بھائی، آپ اس وائس میں جو بات ذکر کر رہے ہیں کہ کچھ الفاظ آگے پیچھے کر کے کچھ اپنے پاس سے لگا کے خطیب صاحب نے بیان کیے، جس طرح آپ نے کہا جی میں نے بیان کیے ہیں، بالکل اسی طرح انہوں نے ممبر رسول پہ کھڑے ہو کے بیان کیے۔ محترم بھائی، ایک بات تو یہ یاد رکھے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ذہن میں رکھنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا کہ جو جان بوجھ کر میری طرف جھوٹی بات منسوب کرتا ہے وہ دنیا میں اپنا ٹھکانہ جہنم سمجھے۔ جی امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے مقدمہ مسلم میں بھی یہ روایت ذکر کی ہے، اور اس موضوع پر دیگر روایات بھی کچھ لے کے آئے ہیں، اور یہ حدیث متواتر ہے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ جو جان بوجھ کر ایک ایسی حدیث جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی نہیں ہے، جس کی سند ضعیف ہے، موضوع ہے، من گھڑت ہے، باطل ہے، مردود ہے، یعنی اس قسم کی جو روایت جس کو ائمہ محدثین نے مجروح قرار دیا ہے، معلول قرار دیا ہے، جس کے راویوں کے اوپر جرح ہے، ایسی روایت کے جاننے کے باوجود اس کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف نسبت کر کے بیان کرنا حرام ہے، بلکہ یہ اکبر الکبائر میں آتا ہے، بہت بڑا جرم ہے یہ۔ تو جس چیز کا ذکر ضعیف حدیث میں بھی نہیں ہو اور وہ بندہ اپنے پاس سے کچھ الفاظ آگے پیچھے کر کے یا کچھ الفاظ کا اضافہ کر کے اپنے جناب انداز میں ان کو بیان کر کے اور نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لگا دے، تو آپ اندازہ کریں کہ کیا اس کی سزا اور کیا جرم ہے۔ تو لہذا یہ حرام کام ہے، بالکل یہ جائز نہیں ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور بھائی یہ بات یاد رکھیں کہ الحمدللہ اللہ کے فضل و رحمت سے ہم نے کبھی بھی اللہ کی توفیق سے کوئی ضعیف اور غیر ثابت روایت جو ہے وہ بیان نہیں کی، الحمدللہ۔ اور کسی ایسی روایت کو کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہ ہو تو اس کی نسبت نبی علیہ السلام کی طرف کر کے ہم نے بیان کیا ہو، ایسا اللہ کے فضل سے کبھی بھی نہیں ہوا۔ جی تحقیق کرتے ہیں اس روایت کی مکمل، اور تحقیق کرنے کے بعد جو ہے وہ اس کو پھر بیان کرتے ہیں۔ اب باقی یہ ہے کہ تحقیق کے اندر اگر خطا ہو جائے، غلطی لگ جائے، ضعیف کو صحیح کہہ دیں یا صحیح کو ضعیف کہہ دیں تو وہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن جب پتہ چل جائے کہ ایک چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں تو وہ الحمدللہ رب العالمین ہم نے کبھی بیان نہیں کی۔ تو یہ ہر مسلمان کا یہ ایک طریقہ ہونا چاہیے، ہر مبلغ، ہر دائی کا، ہر خطیب کا، ہر واعظ کو چاہیے کہ وہ بات بیان کرے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ ہے، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں اس کو بیان نہیں کرنا چاہیے۔ ایک تو یہ حدیث من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، اس کو سامنے رکھنا چاہیے، اس کے اندر جو وعید بیان کی گئی ہے۔ تو پھر دوسرے نمبر پہ یہ بات بھی سامنے رکھنی چاہیے جو مقدمہ مسلم کے اندر ہے کہ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو وہ آگے بیان کر دے، مطلب ہر سنی سنائی بات بیان تحقیق کے بغیر ہی بیان کرنا شروع کر دے۔ تو اس لیے ہر سنی سنائی بات بغیر تحقیق کے بیان کرنا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف نسبت کرنا یا کسی صحابی رسول کی طرف نسبت کرنا، جی یا اللہ رب العالمین کی ذات گرامی پر بہتان باندھنا، جی بالکل یہ حرام اور ناجائز کام ہے، جی بچنا چاہیے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔